ہماری درسگاہ میں جو استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہ میں جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنیں روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں ہی مرکز و داد ہوتے ہیں۔ یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن۔ ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا مقام۔ صدر علی وقار، مجھے آج اس موضوع پر بہت سنبھل کر بات کرنا ہے، کیونکہ بات ہے میرے استاد کی عزت و تکریم کی۔ ادب بھی ایک قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب بھی ایک قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ جناب علی وقار، طالب علم اور استاد کا رشتہ تمام رشتوں میں مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے، کیونکہ استاد گما کو یقین میں بدلتا ہے، بنجر زمین کو کھلیان بنا دیتا ہے، پتھروں کو تراش کر نگینہ بنا دیتا ہے، چشمہ بصارت کو نگاہ بصیرت عطا کرتا ہے، ظلمت کی شبوں میں سورج نکالتا ہے۔ معزز سامعین، استاد کو معمار وطن کا درجہ دیا گیا ہے۔ وہ کسی بھی قوم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے لہجے میں مٹھاس، نگاہوں میں شفقت اور رویے میں پیار ہوتا ہے۔ جناب علی وقار، استاد وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جگنو لیے شمس و قمر سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ جناب علی وقار، استاد کسی بھی معاشرے کے معمار ہوتے ہیں۔ قومیں اپنی اقدار اور روایات نئی نسل میں جن کرداروں کے ذریعے تشکیل کرتی ہیں، ان میں اساتذہ سر فہرست ہیں۔ آنے والی نسلوں کو حروف شناسی سے لے کر قومی و ملی امنگوں سے ہم آہنگی کرنے تک استاد کا کردار غیر معمولی ہوتا ہے۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھی ذرہ بھی اتنے بڑے جہاں سے، واقف نہ تھی ذرہ بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ جناب صدر، استاد کا رتبہ واجب الاحترام ہے۔ استاد ایک موم بتی کی مانند ہے جو خود مشقت کر کے دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار وہاں کے قابل اور محنتی ڈاکٹر، انجینئرز اور دوسرے شعبوں کے افراد پر ہوتا ہے، تو اس کا صحرا بھی استاد کے سر پر جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، میرے حقیقی والدین نے مجھے آسمان سے زمین تک پہنچایا، لیکن میرے روحانی والدین نے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ جناب صدر، میں اپنے اساتذہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے میری شخصیت کو نکھارا اور پر اعتماد بنا دیا کہ میں آپ سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں۔ خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، استاد تربیت سے طلبہ کو نکھار دیتے ہیں۔ جناب عالی، میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جس طرح چاند کو دمک، سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، پھولوں کو مہکنے کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔